اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت ہی اہم ویڈیو ہے اور لیکچر ہے، اور یہ 2 یا 3 لیکچرز میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ میں آپ کو پہلے کچھ صفحات دکھا دے رہا ہوں، اور نہایت ہی ادب کے ساتھ، کیونکہ ہم اپنے مخالفین کا نام بھی ادب و احترام سے لیتے ہیں، اور اس پر ہمارے تحریرات عموماً گواہ ہوتی ہیں۔ اگر اس بشری لرزش سے کوئی زبان سے سخت لفظ نکل جائے تو اس کی میں معذرت خواہ ہوں، لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ محترم نواب صاحب اور ان کے متقین کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ جو ہمارا اپنا آدمی بھی محترم صاحب کے ساتھ نرم ہے، اس کو ہم اپنا آدمی نہیں سمجھتے۔ تو دیکھیے، محترم نواب صاحب بانس بریلوی والنقی علی صاحب بانس بریلوی نے امکان کذب پر اعتراض کیا ہے، اور ان کا ایک اعتراض جو کہ ملفوظات حصہ رابع سے میں مذکور ہے، اس کا ہم نے تھوڑا کیا کہتے ہیں اچھی فارم میں لکھا ہے۔ اگر آپ کو ہماری فارم پہ یقین نہ ہو تو آپ ملفوظات حصہ رابع میں دیکھ لیجئے، اور اس کا صفحہ غالباً جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس وقت جو میں نے نوٹ کیا ہے تو وہ دیکھ لیجئے، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ تو یہ ملفوظات میں ہے امکان کذب کی بحث ہے حصہ رابع میں۔ اگر احتمال کذب ہوگا، پہلا یہ کہ اگر امکان کذب کے عقیدے کو تسلیم کر لیا جائے تو باری تعالیٰ کی ہر خبر میں احتمال الکذب ہوگا، یہ پہلا اصول ہے۔ دوسرا ہے کہ یہ محترم صاحب کا، اگر احتمال الکذب ہوگا تو ایمان معدوم ہو جائے گا، کہ ایمان کی تعریف اینڈ ڈیفینیشن ہے اعتقاد ثابت جازم غیر متزلزل۔ اگر اخبار الباری میں احتمال الکذب ہوگا تو اعتقاد ثابت جازم غیر متزلزل ختم، نتیجتاً ایمان ختم۔ اس طرح تمام عقائد جو سمیات محضہ میں سے ہیں ان پر دلائل عقلیہ یعنی ریشنل پروفس مثلا قیامت نہیں ہوگی، اور صرف اخبار باری میں کذب کے احتمال کے سبب یعنی اخبار باری میں کذب کے عدم الاحتمال کے سبب یعنی نو پرابیلٹی آف فالسہڈ کے سبب ان پر ایمان لایا جا سکتا ہے۔ اس پر اعتقاد و ایمان ختم، پس ایمانات شرائع ادیان عقائد سب ختم۔ یہ دیکھ لیجئے گا کہ کیا دلیل ہے، کہ انہوں نے کہا بھائی جو سمیات محضہ ہے نا، یہ صرف اس لیے ہم یقین رکھتے ہیں کہ باری تعالیٰ کے اخبار میں کذب نہیں ہے۔ مثلا قیامت آئے گی تو اب باری تعالیٰ کے اقوال میں احتمال کذب ہوگا تو پھر یہ قیامت پر یقین جو ہے وہ ایمان نہیں رہ سکے گا اس پہ۔ تو یہ ان کا استدلال ہے۔ اچھا جی، ملاحظہ ہو ملفوظات حصہ رابع، ان کو اب اسی استدلال کو ہم نبی کے اختیار کلی یعنی اومنی آربریٹم پر استعمال کرتے ہیں۔ یعنی یہ استدلال تو انہی کے ہیں، لیکن ہم نے اس کو سملر کر کے کہیں اور استعمال کیا ہے۔ دیکھیں ذرا کس طرح کیا۔ اچھا، یہاں پر بعض لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہم نے شاید محترم کے اقوال کو صحیح طرح بیان نہیں کیا، تو ہم انہیں چیلنج کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اقوال دیکھیے، ان کے اقوال دیکھیے، اگر کہیں فرق نظر آتا ہے تو بتا دیجئے۔ ایسے میں نے انہی کے اقوال کو ایگزیکٹلی اسی طرح نقل کر کے استدلال بھی کیا ہے، وہ الگ ویڈیو کہیں پر میں نے اپلوڈ کروائی ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں آپ دیکھ لیجئے گا، ورنہ اس کا میں کیا کہتے ہیں دوبارہ اس پر اپلوڈ کر دوں گا، یا اس کا آپ کو بتا دوں گا کہ بھئی آپ وہاں پر بھی دیکھ لیں۔ یہی چیز ہے کہ یہ زیادہ ایلیگنٹ طریقے سے دیکھیے، الف یا حمزہ کذب باری تعالیٰ محال عقلی یعنی ایبسلوٹلی اینڈ ریشنلی امپاسبل ہے، لیکن نبی پر کذب ممکن عقلی یعنی ریشنلی اینڈ ایبسلوٹلی کانٹینجنٹ ہے، لہذا محال شرعی و وقوعی یعنی اوکورینشیلی اینڈ اسکرپچولی امپاسبل ہے۔ اسکرپچر یہ ہم نے اس کی ترجمہ جو ہے یہ محال شرعی کو اسکرپچرلی امپاسبل کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ نے جو اخبار دی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ چاہیں تو کوئی اور لفظ بھی لے سکتے ہیں، اکارڈنگ ٹو دا لا کر کے، یعنی امپاسبل اکارڈنگ ٹو دا لا، ٹھیک ہے۔ اب یہ پھر دوسرا صفحہ دیکھ لیجیے، پہلا صفحہ تو آپ کو دکھا دیا تھا، اب دوسرا صفحہ بھی دیکھ لیجیے، اور پھر آپ کو انشاءاللہ اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے استدلالات بھی انہی عقائد۔ اب دیکھیے، یہ تو الف تھا یا حمزہ، با دیکھیے، نبی مختار کل یعنی اومنی آربیٹر ہے،
یا مانا جاتا ہے ان کے عقائد کے مطابق، اور اختیار کلی یعنی اومنی آربیٹرم کا عقیدہ رکھتے ہیں، یعنی یہ حضرات رسول اللہ کو یا نبی کسی بھی نبی کو مختار کل بھی مانتے ہیں، اور اختیار کلی یعنی اومنی آربیٹریم کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں۔ تو اب کذب ممکن عقلی اور نبی مختار کل، تو نبی کے ہر خبر میں احتمال کذب ہوگا، یعنی ہر خبر میں یہ آپ کو رہے گا کہ کیا پتہ کذب صادق ہے کہ کاذب ہے، کیا پتہ جب اختیار ہے تو کون سی چیز ہوتی ہے۔ اچھا اب جیم دیکھیے، اخبار الباری کا علم، جو اخبار الباری کا علم ہے وہ اخبار النبی سے ہوتا ہے۔ اگر نبی کے اقوال و اخبار میں احتمال تو میں یہ احتمال یعنی احتمال مذکور، تو نواب صاحب بانس بریلوی کے مذہب پر قطعاً واجب کہ السمیہ المحضہ جو ہیں ان تو ایک جانب اخبار الباری پر بھی اعتبار ختم ہو جائے، یعنی ہر خبر الباری جو ہمارے سامنے ہے اس پہ یہ احتمال ہو جائے کہ ہو سکتا ہے کہ نبی نے اپنی طرف سے نعوذ باللہ استغفر اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کیا کہتے ہیں منسوب کر دیا ہو۔ اب یہ احتمال باطل ہے نا، تو پھر ان کے اصول پر تو یہ احتمال نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر امکان وہ مانتے ہیں اور تو امکان جو ہے ان کے نزدیک احتمالی ہے، تو اب بھی میں ان کا ایک قول اگر موقع ہوا تو نقل کر دوں گا۔ بس نہ ایمان، نہ قرآن، نہ دین، نہ عقیدہ، نہ کچھ بھی نہیں بچا، یعنی کہ اگر آپ نے نبی کو مختار کل بھی مانا، کس پر اختیار بھی مانا، کس کو ممکن عقلی مانا، تو پھر یعنی کس بن نبی کس پھر اخبار النبی، تو پھر آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا کہ یہ احتمالات پھر واپس آ جائیں گے، تو جو آپ باری تعالیٰ کے لیے کہہ رہے تھے وہی چیز آپ کو نبی کے لیے بھی کہنی پڑے گی۔ اچھا اب حمزہ یا الف نبی باری تعالیٰ کے خبر کے مثل خبر نہیں بنا سکتا، یہ ہو سکتا ہے یہ جواب دے دیں وہ، یعنی کہ وہ اگر نبی کی حدیث آپ دیکھیں تو قرآن کا مقابلہ نہیں کرے گی، تو اس طرح ہم اندازہ کر لیں گے کہ اگر کوئی ایسی بات ہوگا تو اس کا یہ جواب ہے کہ وہ جو خود نبی کو مختار الکل یعنی اومنی آربیٹر مانتے ہیں، اومنی آربیٹر یعنی کہ وہ مختار الکل مانتے ہیں، تو اس طرح کی خبر بنانے کا اختیار یعنی کہ ثابت ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے بالف نبی معصوم ہے، یہ بھی جواب دے سکتے ہیں وہ، اس لیے اسما و معصومیہ ثابت، اس کے لیے اسما و معصومیہ ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اسما و معصومیہ سمیات محضہ میں سے ہیں، یعنی السمیات المحضہ میں سے ہیں، تو لا محالہ اخبار الباری ان سے ثابت ہوگا۔ اخبار الباری کی جو خبر ہے وہ اخبار النبی سے ثابت ہے، تو اخبار النبی میں صدق جو ہے کا صدق جو ہے وہ عصمت الرسول سے، اور عصمت الرسول کا ثبوت اخبار کے صدق سے دیا جائے گا، تو یہ تو سراسر دور ہے اور گوئنگ ان سرکل ہے، یعنی اخبار الباری کے خبر اخبار النبی سے ہے۔ اگر خبر نبی کا صدق عصمت الرسول سے اور عصمت الرسول کا ثبوت خبر النبی سے دیا جائے یا خبر مذکور سے دیا جائے تو دور یعنی آرگوئنگ سرکل۔ اچھا جی، دور یعنی کہ ایسے ادوار یا دور جو ہیں یہ استدلال کے قابل نہیں ہوتے۔ اچھا جیم الف کذب خبر باری محال عقلی ہونے پر، یہ نہ دیکھیے، ہاں کذب خبر باری محال عقلی ہونے پر جو دلیل ہے وہ یہی ہے کہ کذب علی اللہ محال یا الکذب نقص اور نقص علی اللہ محال، تو یہ اور پھر کہتے ہیں محال سے مراد محال عقلی، اور محال عقلی وہ جو غیر مقدور، اور بالخصوص وہ غیر مقدور جو غیر مقدور الباری، لیکن کذب نبی کو نقص علی النبی محال کا کوئی قاعدہ ان کے پاس نہیں ہے، بلکہ وہ تو ان میں سے بڑی تعداد جنہوں نے یہ مسئلے کو ڈسکس کیا وہ کذب نبی کو محال شرعی اور وقوعی مانتے ہیں اور مقدور ہو گیا، کیونکہ جو ممکن عقلی ہوا کسی نہ کسی اعتبار سے مقدور بھی ہے اور کیا کہتے ہیں مقدور الباری بھی ہے۔ تو اگر آپ یہ بھی کہہ دیں کہ نبی کا مقدور ہے باری تعالیٰ کا مقدور نہیں ہے تو بھی وہی مسئلہ وہی رہے گا۔ ممکن عقلی تو آپ نے مان ہی لیا نا، کیونکہ ایسا کوئی قاعدہ نہیں کہ کذب الکذب نقص اور نقص علی النبی محال اور محال سے مراد محال عقلی، ایسا تو نہیں ہے نا۔ اب دال الف واحد صورت ہمارے پاس یہی رہ جاتی ہے کہ نبی کے اختیار کلی کا انکار کر دیا جائے۔ اب اگر کذب ممکن عقلی ہے بھی تو نبی کو اختیار نہیں ہے اس پر، اگر
اب نبی جو ہے وہ قرآن کے مقابلے کی ایک کوئی خبر یا خبر باری کے مقابلے میں کوئی خبر بنانے کا اختیار ہی نہیں رکھتا، تو پھر یہ مسئلہ حل ہو گیا. یعنی نبوت پر یقین کی دلیل عدم اختیار کلی ہے، آپ کے اصول پر، آپ کے قواعد پر. یہ ہم نے بیان کر دیا ہے. ایسے اگر ہو سکے تو میں ایک بات یہ بھی کہہ دوں کہ مولانا نے فرمایا محترم نے کہ اخبار الباری یہ کہے گا کہ لا محالہ ماننا پڑے گا اخبار الباری ہیں، یعنی کہ جیسے سمیات محضہ میں سے ہیں، اور یہ ماننا پڑے گا کہ یہ اخبار الباری ہیں. اور جب اخبار الباری ہیں تو کذب ممکن ہوا تو اعتقاد ثابت جازم غیر متزلزل نہیں آ سکتا. کہاں سے آئے گا؟ پھر تو ہر خبر میں احتمال رہے گا کہ ممکن ہے کہ جھوٹ کہہ دیا. تو اگر نبی کو بھی اختیار کلی مان لیا تو آپ کو یہ ہر خبر میں نبی میں بھی احتمال رہے گا، کیا پتہ نعوذ باللہ اب کیا کہوں کہ کذب کہہ دیا. تو وہی اعتراض جو آپ نے باری تعالیٰ پہ اعتراض کیا وہ تو نبی پہ بھی جاری ہو رہا ہے. تو پھر آپ نبی کے لیے بھی محال عقلی مانیے نا کذب، اور اسی طرح محال عقلی مانیے جس طرح باری تعالیٰ کے لیے مانتے ہیں. نذیر رسول کو آپ محال عقلی مانتے ہیں نا، اسی طرح آپ نذیر باری کو بھی محال عقلی مانتے ہیں. تو اسی طرح بھی عین ہی اسی طرح آپ نے کہنا ہے کذب نبی بھی محال عقلی اور کذب باری بھی محال عقلی. اگر آپ یہ نہیں کہیں گے تو پھر آپ کذب نبی کو ممکن عقلی کہہ رہے ہیں، اور پھر مختار بھی کہہ رہے ہیں نبی کو مختار علی الکذب بھی کہہ رہے ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہے کہ پھر ہم خود کہنے کے بجائے محترم نواز صاحب بانس بریلوی کا جملہ پڑھ دیتے ہیں کہ اخبار تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ کہ اخبار نبی ہیں، اور یعنی سمیات محضہ جو ہیں اخبار نبی ہیں، اور جب اخبار نبی میں کذب ممکن ہوا تو اعتقاد ثابت جازم غیر متزلزل نہیں آ سکتا. یعنی کہاں سے آئے گا؟ تو پھر نہیں آ سکتا. تو پھر ہر بات میں یہ رہے گا، یعنی یہ احتمال رہے گا کہ ممکن ہے کہ جھوٹ کہہ دیا ہو. الیاذ باللہ تعالیٰ، نعوذ باللہ، واللہ حول ولا قوت الا باللہ. تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ نبی مختار کل نہیں ہے. اور اگر ایک آپ نے کس کو بھی خارج کر دیا نا تو اختیار کلی ٹوٹ گئی، نقض ہو گیا اس کا. تو نواقض کلیات میں سے آ گیا، یا نواقض کلی میں سے آ گیا. تو پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح یہ ہوتا ہے. تو ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ محترم جب استدلال فرماتے تھے نا تو ایک رخا تھا، ون وے وہ تھنکنگ تھی ان کی کہ بھائی دوسرے پہ اعتراض کرتے جاؤ، لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ اعتراض تو خود ان پہ پڑھ لیں یا پڑھ سکتے ہیں. تو یہ تھی تھنکنگ محترم کی. تو وہ دوسرے پہ اعتراض تو کر دیتے تھے اور ان کے عقائد کو اتنا بدمزہ کر کے بیان کرتے تھے کہ اگر کوئی ان کے ماننے والے جو محترم کے ہیں وہ ہرگز یہ نہیں سوچ سکتے تھے کہ بھائی الٹ کے بھی جا سکتا ہے. میں اپنی یہ تحقیق ابن اسد اللہ مرتضی حسن چاندپوری رحمۃ اللہ علیہ رحمہ اللہ کے لیے ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں، ان کے جانب انتساب کرتا ہوں. ان کی تحقیقات کا فیوز ہے کہ انہوں نے بہت کچھ جاننے کا علم دیا ہے. ان کی تحقیقات سے اللہ تعالیٰ بہت کچھ دیتا ہے علم. انسان تو علم نہیں دے سکتا، یہ مجازاً ایک ضباط کہہ دی ہے کہ علم دیا یعنی کتاب پڑھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے. لیکن بہت ساری باتیں انہوں نے کھل کر بھی نہیں کہی ہیں، مگر ان کی تحریرات کا فیوز ہیں کہ ہم بہت سارے اعتراضات اور بھی قائم کر لیتے ہیں. بہرحال ہمارے اپنے علماء نے تو یہ سب سے بڑی غلطی کی ہے کہ نواب صاحب کے ساتھ نرمی اختیار کی ہے، اور ہم ان علماء کو اپنا علماء نہیں سمجھتے جو ہمارے اکابر کی جانب اپنے کو منسوب کرتے ہیں، مگر ان کی تکفیر کرنے والے محترم کی لیے بھی بہت ہی نرم ہے. والسلام تمت. ہاں، نہایتی ادب کے ساتھ ہم نے کسی طرح کی کوئی سخت الفاظ استعمال نہیں کیے ہیں، اور ڈسکرپشن اگر ہو سکے تو تم دیکھ لیجیے گا. والسلام تمت.